برہم کو یہ اہل جہاں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. کیا کہوں کیا چھوڑوں کیا سناؤں اور کس بات سے کنارہ کشی کروں. ذہن کشمکش کا شکار ہے. رلاؤں تو بغاوت ہے ہنساؤں تو بغاوت ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کہاں سے. لیکن آج کا یہ دن 26 جنوری ہندوستان کا قومی تہوار ہے. اس میں ہر ہندوستانی بلا تفریق مذہب و ملت شریک ہے. اور کیوں شریک نہ ہو، جیسا کہ آپ سنتے چلے آئے ہیں اور آپ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ اس ہندوستان پر وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے پہلا جہاز انگریزوں کا یہاں داخل ہوا اور اس نے ہندوستان پر ایسی نظر ڈالی جیسے کوئی ڈاکو ڈالتا ہے، ایسی نظر ڈالی جیسے کوئی لٹیرا ڈالتا ہے. ہندوستان میں بسنے والے ہر شخص کی روح تڑپ اٹھی. اس نے ایک انگڑائی لی اور ایک وقت وہ آیا کہ اس ہندوستان میں اس انگریز کو نکالنے کے لیے تحریکوں کا دور شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ نے کہا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس درجے پر انگیختہ نہ کر دے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں جذباتی نہ بنا دے کہ تم انصاف کی راہ سے ہٹ جاؤ، عدل سے دوری اختیار کر لو. نہیں، اللہ نے کہا ہے اعدلوا، تم انصاف کرو، عمل میں بھی انصاف، تولنے میں بھی انصاف، بولنے میں بھی انصاف. جذبات اپنی جگہ لیکن حقدار کو حق دینا اپنی جگہ. حضرات گرامی، انگریز یہاں بظاہر تو تاجر بن کر آیا تھا، تجارت کی کمپنی لے کر آیا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بنگال پر قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد ظلم و ستم شروع کر دیا. آغاز ہوا بنگال میں نواب سراج الدولہ اٹھے. ہسٹری نے لکھا ہے، تاریخ گواہ ہے، اتہاس نے اس بات کو ضبط کیا ہے کہ پلاسی کے میدان میں سن 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے. لیکن ہمیشہ سے غدار صفوں میں رہتے ہیں. کسی بھی قوم کی تاریخ ہو، کسی بھی ملک کا اتہاس ہو، آپ کو وہاں غداروں کی فہرست میں نظر آئے گی، آپ کو وہاں وفاداروں کی فہرست میں نظر آئے گی. اسی طرح ہندوستان میں میر صادق اور میر جعفر کی غداروں کی تاریخ سے تاریخ بھری ہوئی آپ کو نظر آئے گی. 1757 میں نواب سراج الدولہ انگریزوں کی ایجنٹ کی بنیاد پر شہید ہو جاتے ہیں. نواب سراج الدولہ کو شہید کرنے کے بعد انگریز نے سمجھا اب کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، اب کوئی ہم سے ٹکرانے والا نہیں ہے. جیسے ہی اس نے سمجھا اب کون ہمارا مقابلہ کرے گا، تو پھر میسور کی سرزمین سے حیدر علی نے انگڑائی لی اور انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ آرائی شروع کی. پھر ان کے بعد ان کا بیٹا ٹیپو سلطان شیر میسور انگریزوں کے مقابلے پر آیا، جبکہ ان سے پیران سیسی سپاہیوں نے یہ کہا تھا اے شیر ہندوستان، اے ٹیپو سلطان، ہم آپ کو یہاں سے بچا کر لے چلتے ہیں. لیکن ٹیپو سلطان نے وہ جملہ کہا تھا، وہ تاریخی جملہ کہا جو مٹائے نہیں مٹے گا، دبائے نہیں دبے گا، چھپائے نہیں چھپے گا. سلطان ٹیپو نے کہا تھا اے انگریز سن لے کہ جدھر کی 100 سالہ زندگی سے جدھر کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. یہ کہتے ہوئے اپنی تلوار اٹھائی اور انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت
کا جام نوش کیا، انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کے شہید ہو جانے کے بعد انگریز نے کہا تھا کہ ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، کوئی ہماری گرفت سے اسے نہیں چھڑا سکتا ہے، کوئی ہماری پکڑ سے اسے نہیں چھین سکتا ہے۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ہندوستانی اپنے وطن ہندوستان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حالات بدل جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، جس کو بہت غرور تھا اپنی حکومت پر، لوگ کہتے تھے کہ برطانیہ کی حکومت میں ہی سورج نکلتا ہے، اسی کی حکومت میں سورج غروب ہوتا ہے۔ ایسا طاقتور حکمراں، ایسی طاقتور قوم وہ سمجھتی تھی کہ ہندوستانی کیڑے مکوڑے ہیں، یہ ہم سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہندوستانیوں نے بتایا کہ ہندوستانی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ شکرے ہیں، یہ وہ حباب ہیں جن کی فطرت یہ ہے پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ آج مجھے یہ بات کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، بلکہ جنگ آزادی ہندوستان کی ہر قوم نے لڑی ہے، ہر مذہب کے ماننے والے نے لڑی ہے۔ اگر جنگ آزادی مسلمانوں نے لڑی ہے تو اس میں نام ہے منگل پانڈے کا بھی، جس نے کلکتہ میں انگریزی فوجیوں کے خلاف اپنی بندوق اٹھائی اور جس کے نتیجے میں منگل پانڈے کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور وہی چنگاری میرٹھ سے چلتی گئی جس نے دہلی میں انگریزوں کے تخت و تاج کو ہلا کر پھینک دیا تھا۔ 1857 کے بعد پھر تحریک اٹھتی گئی، تحریک شہیدین سعید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک بھی چلتی رہی۔ 1831 تک اس تحریک نے بھی انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور انگریزوں کو بتا دیا تھا کہ اگر ایک پرچم گرے گا تو دوسرا پرچم تھامنے والا اٹھ جائے گا، اگر ایک ٹیپو جائے گا تو اس کی شکل میں دوسرا ٹیپو آ جائے گا، اگر ایک نواب سراج الدولہ جائے گا تو اس کی شکل میں دوسرا نواب سراج الدولہ آ جائے گا۔ 1831 میں یہ تحریک بھی اپنے آپ میں خاتمے کی طرف بڑھی تو پھر ہندوستان میں چاروں طرف سے ہر قوم نے انگریز کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک طرف انگریز مٹانا چاہتا تھا، ایک طرف انگریز دبانا چاہتا تھا، وہ ہندوستانیوں کو آپس میں مذہب کے نام پر لڑانا چاہتا تھا۔ شاید لگتا ہے اسی موقع پر لوگ اٹھے اور لوگوں نے یہ کہا کہ لوگوں چھوڑو، اس وقت انگریز ہم سب کا دشمن ہے، اس وقت انگریز ہم سب کا دشمن ہے۔ 1857 کو منگل پانڈے کو پھانسی دی گئی، اس کی خبر یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے میرٹھ پہنچی اور وہاں کی چھاؤنیوں میں 35 ہندوستانی سپاہیوں نے اعلان بغاوت کر دیا اور یہ کہا کہ ہم اب انگریز کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، اپنے مذہب پر آنے والی آنچ کو ہم سہ نہیں سکتے ہیں۔ جہاں پر قید کیے گئے تھے ان بیریکوں کو توڑ ڈالا انہوں نے۔ ہندوستان میں طے ہوا تھا کہ 31 مئی کو پورے ہندوستان میں انگریز کے خلاف عام بغاوت کا اعلان کیا جائے گا، عام بغاوت کا اعلان کیا جائے گا۔ مگر ادھر منگل پانڈے کی پھانسی، ادھر میرٹھ میں 35 سپاہیوں کو عمر بھر کی سزا سنائی گئی اور انہیں وہاں کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اعلان تھا کہ 31 کو بغاوت ہوگی، ابھی 31 آئی نہیں تھی کہ 10 مئی کو میرٹھ سے قافلہ چلتا ہے اور یہی قافلہ ہے اور یہی 1857 ہے جسے انگریز غدر کہتا ہے، یہی 1857 ہے جسے ہندوستانی انقلاب کہتے ہیں، اور یہی 1857 ہے جس میں علماء دیوبند، علماء دیوبند جن کے روحانی امام مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، جن کے فقی امام مولانا رشید احمد گنگوئی تھے، جن کے سپہ سالار
سردار مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے، جس میں حافظ ضامن بھی شامل تھے، جو فوج کے اندر شامل تھے، اور یہ طے پایا کہ اب انگریز سے نمت آزما ہونا گے اور انگریز کو اس ملک سے نکال کر دم لینا گے، اور انگریز نے جو لال قلعے پر یونین جنگ لہرایا گے اس کو اتار کر ہم کو دم لینا گے، اس سے پہلے ہم لوگ رکنے والے نہیں ہیں۔ اتنی کاوشوں کے بعد، اتنی محنتوں کے بعد جا کر ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی ہے۔ آج جو ہم یہ آزادی کی سانس لے رہے ہیں اور آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کی قربانیوں کی صلہ ہے کہ ان کے نتیجے میں، ان کے طفیل پہ ان کی کاوش جو گئے، ان کی کاوشوں نے ہمیں آزادی نصیب کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔